بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آخرت میں کی جانے والی 9 آرزوئیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جس وقت انسان آخرت میں چلا جائے گا، مر کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اس وقت کھڑا ہو کر وہ جن آرزوؤں کو کرے گا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس ضمن میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورۃ النبا کی ہے، آیت نمبر 40، آخری آیت ہے، بالکل آخری آیت، جس میں انسان یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یا ہائے کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا۔ یہ 2 مطلب ہیں اس کے۔ یہ انسان اس وقت کہے گا جب اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی حساب کریں گے اور جانوروں کا بھی حساب کریں گے۔ جب جانوروں کا حساب ہوگا تو حساب و کتاب کے بعد جانوروں کے لیے چونکہ جنت دوزخ کا مسئلہ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت وہ یہ آرزو کرے گا کاش کہ میں بھی ان کی طرح حساب و کتاب ہونے کے بعد مٹی ہو کر ختم ہو جاتا۔ ایک دوسرا یہ مطلب ہے اس کا کہ وہ یہ کہے گا کاش کہ میں ہوتا ہی مٹی، میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک آرزو ہو گئی۔ دوسری آرزو اس کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 24، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے آگے آنے والی اس زندگی کے لیے کچھ میں نے کر لیا ہوتا، کچھ صدقہ دے دیا ہوتا، کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے، نماز پڑھ لی ہوتی، میچ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اوپر حاضری دے دی ہوتی، وغیرہ ذالک، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو قدمت لحیاتی کہ اس حیات کے لیے جو ابھی جہاں میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہوں، اس کے لیے میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ تیسری آرزو سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جب اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا الٹے ہاتھ میں، تو اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ ہائے کاش یہ میرا نامہ اعمال ہی مجھے نہ دیا جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسکول کے اندر کچھ بچے پیپر دیتے ہیں نا، جس کے رزلٹ اچھا نہیں ہوتا، مارکس اس کے اچھے نہیں ہوتے، نمبر بالکل خراب ہوتے ہیں، وہ چاہ رہا ہوتا کہ یار یہ جو پیپر ہے نا میرا، یہ ٹیچر سے کسی طریقے سے گم ہو جائے، اللہ کرے چوری ہو جائے، اللہ کرے اس کے اوپر پانی پڑ جائے، کوئی سر چائے پی رہے ہوں اس کے اوپر چائے گرے اور وہ ختم ہو جائے۔ لم اوت کتابیہ، یہ میرے سامنے پیش ہی نہ کیے تھے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کارنامہ کیا میں انجام دے کے آیا ہوں، اس کا مجھے بھی رزلٹ میرے سامنے آئے گا۔ چوتھی آرزو انسان کی یہ آیت نمبر 28 ہے سورۃ الفرقان کی، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ آج کل یہ جو دوستیاں چل رہی ہیں نا موبائل فون کے اوپر، میسنجر کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر، یہ ساری جتنی بھی دوستیاں ہیں، اسی طریقے سے جو غلط لوگ ہیں جن سے دوستیاں لگتی ہیں، یا اسی طریقے سے یہود سے دوستیاں لگتی ہیں، کفار سے دوستیاں لگتی ہیں، غیر مذہب والوں سے دوستیاں لگتی ہیں، ان کی دعوتوں میں شرکت کی جاتی ہے، وہاں جا کر ڈانس کی، یہ ساری چیزیں بیچ میں شامل ہیں اس کے۔ وہ اس دن آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کاش کہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی۔ اور 5ویں جو آرزو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 ہے، 66، وہ کیا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، ان کی بات مان لی ہوتی تو آج میں اس عذاب میں نہ پھنستا، لیکن اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ 6ٹھی آرزو سورۃ الفرقان کی ہی آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ تو وہ لوگ کہیں گے نا جو اس وقت موجود تھے، جو نہیں تھے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے ان سے کوئی تعلق بنا لیا ہوتا، راستہ رکھ لیا ہوتا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں آنا جانا ہم نے کر لیا ہوتا، کچھ سیکھ لیا ہوتا تو آج اس عذاب میں نہ پھنستے۔ پھر 7 نمبر جو آرزو ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 73 نمبر آیت ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جس وقت میں اللہ تعالیٰ حساب کریں گے نا نیک لوگوں کا اور ان کو ایک بہت بڑی کامیابی دیں گے، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، چہرے ان کے کھل رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ آج ہوتا تو بہت بڑی کامیابی مجھے مل جاتی۔ اور 8 نمبر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 نمبر آیت ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اتنی خطرناک چیز ہے نا شرک، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ شرک کی توبہ، خیر یہ ایک الگ لمبا موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن
بتا رہا ہوں کہ شرک کرنے والا آدمی بھی یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اور آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا ہے. بہت خطرناک قسم کا عذاب ملے گا اس کو. 9 نمبر جو اس کی آرزو ہے جس کا اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. ہائے کاش کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹائیں گے تو پھر ہم یہ والے کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں کہ لوگوں سے کہنا بس ٹھیک ہے جی جاؤ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے. جماعت والے جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے بھائی نماز کے لیے ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں ہمیں پتہ ہے سارا. ایک اور آرزو ہے وہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے جس میں کہے گا وہ انسان کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے تو میں جا کر کیا کروں گا فاصدق واکن من الصالحین میں صدقہ کروں گا. تو یہ جتنی بھی آرزویں ہیں میرے بھائی ان ساری آرزوؤں کو پورا کرنے کا ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے. اس وقت ہم زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. اللہ کے لیے کوشش کریں کہ اپنی ان چیزوں کو ہم پورا کریں کہ جن کی آرزویں ہم جا کے آخرت میں کریں گے. یاد رکھنا یہ وہ آرزویں ہیں جن کا مرنے کے بعد موت کے بعد حصول بالکل ناممکن ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, واپس بھی نہیں آ سکیں گے. لہذا ابھی اپنے ٹائم کو غنیمت جانیں اور اس کو قیمتی سے قیمتی تر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.